بھائی کیا ہو گیا, کس طرح میں سمجھاؤں, یہ بات دماغ میں گھول کے اتاروں. تو ان روحانی علاج والوں کو, خواہ یہ کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں, یہ بزرگ ہو سکتے ہیں, نیک ہو سکتے ہیں, تہجد گزار بھی ہو سکتے ہیں, اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں, بعض تعویذ پہ پیسے بھی نہیں لیتے روحانی علاج پہ, بلکہ پیسے دیتے بھی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر پاگل سارے ہوتے ہیں, یہ بتا دوں آپ کو. ان کو بعض دفعہ چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے, جو عملیات فلیتے ولیتے جو بھی ان کا ہوتا ہے حساب کتاب, اس کی وجہ سے ایک نارمل آدمی ایب نارمل ہو چکا ہوتا ہے. خدا کی قسم ابھی نام لے لے کے دل چاہتا ہے بتا دوں کون کون اس ملک میں نیک ہے مگر پاگل ہے, لیکن فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. اور اس کے پاگل پنے کے واقعات بھی سنا, میں دلائل سے بات کروں آپ کے سامنے, نام لے کے بتاؤں فلاں بزرگ بھی پاگل ہیں, معذرت کے ساتھ بزرگ ہیں مگر پاگل ہیں, فلاں بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں مگر پاگل ہیں, اور دلیل بھی دوں کہ پاگل ہونے کی دلیل کیا ہے ان کے. لیکن نام لینے میں کیا ہوتا ہے, فتنہ کا خوف ہے, فتنے کا ڈر کہ ان کے عقیدت مند بدک نہ جائیں. اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتا ہوں پاگل ہیں وہ, لیکن نیک ہیں, 2 نمبر نہیں ہے, مگر ہیں کیا, پاگل ہے. تو میں کہتا ہوں وہ تو چلے کر کر کے پاگل ہو گیا, تم تو نارمل صحت مند آدمی ہو میرے بھائی, تمہیں کیا ہو گیا اس کے پاس جا رہے ہو. وہ ایک انگریز نے دیکھا نا کتا بھو بھو کر رہا تھا, تو انگریز نے کتے ہی کی زبان میں اس کو سمجھایا, بھو 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 ایسے کرنے لگا انگریز کی, اس کو اسی طرح سمجھ میں آئے گا. تو کتے نے کہا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا, تو اپنی زبان میں بات کر بھائی, تو کیوں بھو بھو کر رہا ہے. تو یہ تو پاگل ہیں, آپ نے تو چلے نہیں لگائے نا, آپ تو نارمل روٹین میں ہیں, نارمل زندگی, آپ اس سے زیادہ عقل مند ہیں. آپ اس کے پاس جا رہے ہو, حضرت مجھے بتائیں مجھ پہ کس نے کیا کیا ہوا ہے. وہ جواب کیا دے گا, آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. یہ کوئی بات ہوئی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, حضرت مجھے کیا بیماری ہے, وہ کہے آپ کے کسی حصے میں کوئی بیماری ہے, کوئی بات ہوئی. یہی اس ڈاکٹر کے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی. کاش سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے جو میں کہہ رہا ہوں, دماغ میں اتار دوں. روحانیت کے نام پہ جتنے رسالے نکل رہے ہیں, روحانی علاج کے نام پہ, روحانی علاج کے نام پہ جتنے کام لوگ کر رہے ہیں, یا تو فراڈی ہیں یا کیا ہیں, پاگل ہیں. کچھ نہیں ہوتا ان کو نظر آتا ہے. ایک مشہور واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا کوئی پتہ نہیں بازو خراب ہو گیا کیا ہو گیا, وہ کسی نیک آدمی کے پاس گئے, جن کو میں جانتا ہوں وہ فراڈی نہیں ہے, نیک ہے. اس نے کہا آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. پھر تحقیق کے پتہ چلا سب کوئی ٹھنڈے پانی میں نہانے کی وجہ سے پٹھے اکڑ گئے ہیں ان کے. سمجھ رہے ہو بات کو, پٹھے کیا ہو گئے. ایک صاحب کہنے لگے میرے سامنے جو نیک تھے, جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ متقی ہیں, فراڈی نہیں ہے, مجھے کہنے لگے میں نے فلاں کا علاج کیا ہے, جنات بھیج کے اس کے گردے کی پتھری نکالی ہے, اور اس نے ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ صحیح آئی. ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ یار کیسے ہو گیا یہ, پہلے پتھری تھی اب پتھری نہیں ہے. ایسے ان کے پاس واقعات بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے, آپ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ کسی کی پتھری نکال دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کروں گا, لیکن اب اس کے لیے یوزیبل لینگویج تو نہیں چلے گی نا, یہ تو اسی باپ دادا کے تانے کے ساتھ یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات. میں نے کہا رپورٹ غلط ہو سکتی ہے کہ پہلے پتھری آئی ہو اب پتھری نہ آئی ہو, الٹرا ساؤنڈ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, 1000 میں 1% بھی چانس ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی کہ آپ جنات بھیج کے کسی کی پتھری تو دور کی بات, سڑک پہ جو پتھر رکھا ہوتا ہے نا اس کو بھی دائیں بائیں کر لو, یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے. میں نے کہا یہ کنکر جو ہے نا, کنکر رکھا ہوا ہے یہاں, جن چڑیل بھوتوں کو لاؤ, یہ کنکر یہاں سے وہاں کر دو. ایک تھوڑا سا پتھر رکھیں ہاتھ, بولو صرف اس کو یہاں سے یہاں گھما دو ہلکا سا, یہ نہیں کر سکتا. تو وہ جن گردے کے اندر گھس کے, اس کے مشورے پر جن, تو وہ کہنے لگے کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا جنات بہت کچھ کر سکتے ہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے مشورے پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہو رہی, جن تو جن ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لے, جن تو تخت کو یہاں سے وہاں اٹھا کے لے جا سکتا ہے, مگر آپ کے مشورے پہ آپ میں کیا ہے, سرخاب کے پر لگے ہیں آپ کے, کیوں کرے گا آپ کی بات, کیوں مانے گا وہ. پھر میں نے کہا آپ کا جن اتنا ٹیکنیکل ہے کہ میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہے, وہ گردے کے اندر آپریشن کر کے پتھر نکال کے لے آیا, تو یقیناً
اس کو اور کچھ بھی آتا ہوگا, اتنا پڑھا لکھا جن ہے, تو یہ میرا موبائل ہے, پروفائل پہ اس سے اب جن سے بولے میں سامنے بیٹھا ہوں, سائلنٹ پہ کر دے اس کو, خالی پروفائل سے بٹن دبا کے کہاں لے آئے, آپ کا ہاتھ نہ لگے, جن من کرے یہ کام. آج تک وہ سائلنٹ پہ میرا موبائل جب تک میں خود نہ کروں نہیں آتا. تو میرے بھائی وہ نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ تو پاگل تھا, ہم تو پاگل نہیں ہیں. اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بیچارہ نیک ہے, حضرت جی ماشاءاللہ آپ بہت نیک ہیں. خود ان پاگلوں کے پاس نہ جایا کرو. اور جنات جب کسی پہ آتے ہیں تو کسی کے بتانے سے نہیں ہوتے, وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے آ رہے ہیں. جن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آئے اور آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے. جب جن آتا ہے تو آپ کو کیا, پورے محلے کو پتہ چلتا ہے فلاں پہ جن بھوت آیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اس میں میں یہ جو روحانی علاج کا میں بتاتا رہتا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روحانی علاج ہی کو نہیں مانتا, ایسا نہیں ہے. یہ جو روحانی علاج والے ہیں میں ان کو نہیں مانتا. روحانی علاج کا مطلب کیا ہے, جو آج کی اصطلاح میں ویسے تو روحانی علاج اسے کہتے ہی نہیں ہے. روحانی علاج تو وہ ہے جو دل سے تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, اس کو ختم کیا جائے. لیکن جو جھاڑ پھونک ہے نا, رقیہ جسے کہتے ہیں عربی میں, اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہے, خواہ وہ جن بھوت کی ہو یا جسمانی بیماری ہو, تو احادیث میں کچھ دعائیں آتی ہیں, قرآن کے کچھ کلمات ہیں, پڑھ کے پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ شفا دے دیتے ہیں. بعض دفعہ ہو جاتی ہے, بہت سی دفعہ نہیں بھی ہوتی, تو وہ جائز ہے. جیسے کسی کے درد ہے تو حدیث میں اس کے لیے دعا ہے, کسی کو نظر لگ گئی تو حدیث میں اس کے لیے دعا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں, وہ کہیں سے بھی لے لیں, آپ خود پڑھ لیں. سورہ فلق, سورہ ناس تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے, یہ تو بہترین رقیہ ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ تو سب مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. کسی کے درد ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی زہر ہے, سانپ بچھو نے کاٹ لیا, تو حدیث میں آتا ہے شفاء من کل سم, سورہ فاتحہ میں ہر قسم کے زہر سے اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اب پھونک لگا دیں, اس کے دم کریں, اللہ نے چاہا تو شفا دے دے گا اس کو. ایک صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی, تو ان کو بھوک پیاس لگی, تو ایک علاقے میں گئے. صحابہ کرام نے ان سے مطالبہ کیا بھئی کچھ تھوڑی سی ضیافت کا انتظام ہو جائے. تو وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, کنجوس, انہوں نے کہا نہیں ہم مسافروں کو نہیں کھلاتے. تو یہ پریشان ہو گئے, مسافر لوگ تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ جو قوم کا سردار تھا اسے سانپ نے ڈسا. ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے, تو آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے یا نہیں ہے. تو ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا میں کرتا ہوں دم. یہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور اس کے زہر سارا نکل آیا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے اور سارا زہر باہر نکل آیا. ہاں انہوں نے پہلے یہ بھی کہا کہ میں دم کروں گا مگر اس پہ اجرت لوں گا 30 بکریاں, 30 بکریاں. کیونکہ وہ جب سانپ کسی کو کاٹتا ہے نا, تو سردار تھا, اس کے پاس 30 بکریاں, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی. تو اس کے 30 کیا, وہ 60 بھی مانگتے تو وہ دے دیتا, زہر سے تو بچ جاؤں میں. تو ان صحابی نے کہا 30 بکریاں مجھے دو گے تو میں علاج کروں گا. وہ مان گیا, ٹھیک ہے بھائی. یہ گئے اور اس کے دم کیا, سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ زہر سارا نکل آیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. 30 بکریاں اس نے دیں اور دودھ بھی پلایا. واپس آ گئے 30 کے پورا ریوڑ لے کے. صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا دم کرنا آتا ہے, انہوں نے فرمایا نہیں. تو کیا پھر کیسے, انہوں نے کہا میں نے سوچا یہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دیا تو شفا ہو گئی. اب دیکھو ان کو آتا بھی نہیں تھا, انہوں نے بس یہ سوچا کہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, پڑھ لیتا ہوں, اللہ نے شفا دینی تھی دے دی. بعد میں یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں شفا رکھی ہے. اور پھر فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی کچھ دو, یعنی ایک دلجوئی کے طور پہ کہ بالکل حلال ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کر کے پیسے لینا بھی جائز ہے. لیکن آج کل جو لوگ پیسے لے رہے ہیں یہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ یہ کہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فن آتا ہے, اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں یہ. باقی کوئی کسی بھی کام کے لیے ٹائم متعین کرے, اس پہ پیسے لے سکتا ہے وہ. لیکن یہ جو ہے نا, اس کے لیے یہ جو روحانی علاج جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ہمیں آتا ہے, ہم نے کوئی کورس کیا ہوا ہے اس کا, کوئی چلے کاٹے ہوئے ہیں لوگ, ان کو ان چلوں کے پیسے دے رہے ہیں کہ ان کو آتا ہے. میرے پاس کوئی آئے نا فاتحہ کر کے دم کروائے, مجھے 5 روپے بھی نہیں دیتا وہ. اس کو پتا یہ تو ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, لگ گیا نہیں لگا نہیں لگا. سمجھ رہے بات کو. لیکن وہی اگر کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلا جائے گا, ان کو 50,000 بھی دے دے گا, کہے گا ان کو آتا ہے. تو یہ آتا کچھ نہیں ہوتا, یہ دھوکہ دے کے پیسے لینے والی بات ہے. آپ کسی کو بتا دو بھائی تم بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہو, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, میں پڑھوں گا تو میرا ٹائم لگے گا, کیونکہ میں پھر یہی کام شروع کر دوں تو لوگ تو لائن لگا کے بیٹھ جائیں, لہذا ایک دفعہ کی میں 100 روپے لوں گا.
باقی نہیں دینے تو تم خود ہی پھونک مار دو, جاؤ فلانے مولوی صاحب سے پھونک مروا لو, پھونک ہی ہے نا, پھونک پہ کوئی پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں, وقت خرچ ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے. لیکن اگر میں دکان کھول کے بیٹھ جاؤں اور کہوں میں نے چلے کاٹے ہوئے, مجھے آتا ہے, لہذا میں 50,000 لوں گا, اب آپ اپنے فن کے پیسے لے رہے ہیں, یہ حرام ہے آپ کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو فن بناتا نہیں ہے, روحانیت کے نام پہ آپ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو اب اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو چاہے تو خود ہی فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, جن چڑیل بھوت آئے ہوئے پھونک مارے, فائدہ ہوگا. لیکن چونکہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں, پھونک میں گٹکے کے اثرات آتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے بھائی کسی مولوی صاحب سے پھونک مروا لو, یا کسی تبلیغ میں جو سال لگا کے آیا ہوا اس سے پھونک لگوا لو, وہ ذرا نیک ہے تو شاید اللہ اس کی پھونک میں دم رکھے, فائدہ رکھ دیں. تو یہ جائز ہے, یہی ہوتا تھا پہلے. اب پتہ نہیں کیا شروع کر دیا ہے, رسالے نکل رہے ہیں روحانی حیرت کے نام پہ, اور یہ سب بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں. تو خود گھر میں پھونک لگا لیں. آپ کو خیال ہے کہ گٹکے کی بدبو آئے گی, سگریٹ کی بو آئے گی, ایسا نہ ہو وہ کچھ اور ہی ہو جائے پھونک لگ کے, تو کسی ایسے سے لگوا لیں جو گٹکا نہیں کھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ دانت صاف کرتا ہے, مسواک کرتا ہے یا برش کرتا ہے, اس سے لگوا لیں. وہ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ نمازی آدمی ہے, شاید اللہ زیادہ دم رکھ, تو اس سے لگوا لیں. اور اگر وہ نمازی کہے بھائی میں پھونک ماروں گا, آتا واتا مجھے بھی نہیں ہے آپ کو بھی نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارنے میں کون سا کوئی فن چاہیے, لیکن یہ ہے کہ میرے پاس رش بہت ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہوتا, میں 100 روپے لوں گا. 100 کیا 1 کروڑ بھی لے لے, جائز ہے. بتائے 1 کروڑ لوں گا پھر ماروں گا پھونک میں, تو آپ اس سے نہ منگوائیں مروائیں پھونک, آپ بولیں وہ تو فری میں مار رہا ہے تو میں تم سے کیوں پھونک مرواؤں. تو اس طرح سے جائز ہے. صحابی کو خود بھی پتہ نہیں کہ شفا ہو جائے گی, اللہ نے دے دی شفا, تو یہ تو صحیح ہے. لیکن آج کل جو روحانیت کے نام پہ ہو رہا ہے نا, پتھر میں دیکھ کے بتا رہے ہیں تم پہ فلانے نے فلانا کیا ہوا ہے, تم جٹھانی نے جن بھیجے ہوئے, ساس نے بہو پہ بھیجے ہوئے, اور یہ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا جن بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. باقی بھیجے کس نے یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. بیمار ہو جائیں تو علاج کریں ڈاکٹر سے, اور یہ دم درود خود ہی کر لیا کریں, سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کے پانی میں پھونک لگایا, چھینٹیں ماری, اکثر فائدہ ہو جاتا ہے مریض کو. میں نے بڑے بڑے جنات اتارے اس طریقے سے, حالانکہ مجھے جن اتارنا نہیں آتا, نہ میں نے کوئی چلا کاٹا ہے, نہ یہ معمولات ہی پورے نہیں ہوتے, صبح و شام کی تسبیحات. مجھ سے ایک صاحب نے کہا خانقاہ کھولیں. کیوں کھولوں؟ کہا کہ مریدوں کو ذکر کرایا کریں. میں نے کہا مجھے کون کرائے گا, پیر صاحب کو کون کرائے گا ذکر, ہم تو اتنے کام ہے کہ ٹک کے بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا ہم کو, تو ہم چلے کہاں سے کاٹیں گے. تو بس یہی ہے, کوئی آ گیا پھونک مار دی, یہی سوچ کے کہ شاید اللہ شفا دے دے, اس نیت سے پھونک مار دیتے ہیں. تو آپ بھی علاج کسی کا کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ہاں میں نے بھی جنات اتارے اسی طریقے سے, بڑے بڑے جنات آئے, ان سے باتیں ہوئی, انہوں نے دھمکیاں دی, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. میں نے کہا چل تیرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. جن کو جب آپ اس سے بڑی دھمکی دے دو ڈر جاتا ہے وہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ جن انسان سے ڈرتے ہیں, مرعوب ہوتے ہیں, وہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے, آپ بول رہے رکھ کے چماٹ ماروں گا. بات کی نا مجھ سے, ایسا نہ ہو کہ کانپتے ہوئے اس کو یوں یوں کرو کہ وہ پھر اور وہ شیر ہو جاتا ہے. تو کتنا ہی باریک انسان ہو, پتلا دبلا انسانوں کا ساشا ہی کیوں نہ ہو, جن اس سے بھی ڈرتا ہے, کیونکہ انسان کا روب اللہ نے تمام مخلوق پہ رکھا ہے.